اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں؟ ہاں وہ ویڈیو ضروری ہے دکھانی. ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں بچوں، تھوڑا سا ذرا سیریس ہو جاؤ. یہ ہمیں شاہ صاحب نے ویڈیو بھیجی تھی یو ایس اے سے، وہ دکھانا آپ کو بڑی ضرورت. دیکھو کیسے اللہ کے بندے کیسے کیسے کام، جس سے مرضی رب کام لے لے. اللہ کرے کہ سٹارٹ ہو بھی جائے. اس کو لگا دیا اسپیکر کے ساتھ، دیکھو لگ رہے ہیں، لگ جائے گا. بلوٹوتھ میں کیا ہے اس کا، وہ اسٹیٹس کیا BLU Bluetooth and other devices. یہاں سے ہو نہیں جائے گا اوپن. آگے شاہ صاحب آگے. یہ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ یہ دیکھو کیسا نورانی چہرہ ہے شاہ صاحب کا، دیکھا. اب بتاؤ کیا ہے. ہاں بولو. یہ ایڈ کرے کیسے کروں، آ ہی نہیں رہا تو. یہاں سے ہوگا، کہاں سے ہوگا اس کا؟ یہاں سے بھی آواز نہیں آ رہی، اللہ خیر کرے. ہاں نہیں، اسپیکر تو میرے بڑے بمباسٹک ہیں. ہاں چل رہے ہیں، لیکن وہ میں ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے نا ادھر ریکارڈنگ. چلو اس کو پھر دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، ہم ابھی تک جتنی بھی تفسیر پڑھتے رہے ہیں نا، وہ تفسیر ابن کثیر بہت پیاری تفسیر ہے نا، کتنی نالجیبل ہے، ایک ایک ورڈ کے بارے میں بتاتی ہے کہ نہیں. انگلش میں بھی ہے، موجود ہے. تو وائڈ ابن کثیر جب آپ پڑھ لی نا تو آپ کو باقی جو تفاسیر ہے نا وہ نسبتاً آسان لگیں گی. اور پھر آپ کے پاس ایک ذخیرہ ہوگا حدیث کا جو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ کو تفسیر سمجھنے میں بڑی آسان ہوگی. تو ابھی اس کے بعد جو ہم نیکسٹ لیکچرز پڑھیں گے نا، جیسے میں نے سائنسز آف قرآن پڑھایا تھا نا، اب آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں گے تو آپ کو میری باتیں یاد آئیں گی. غریب کیا ہے، عزیز کیا ہے، مشہور کیا ہے، صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ جب کمنٹری اس کی پڑھو گی وہ تمہیں سینس بنانی شروع کر دے گی. اسی طرح جب ہم سائنسز آف قرآن پڑھیں گے، تم کوئی بھی کمنٹری اٹھاؤ گے قرآن کی تو تمہیں ٹیکنیکلٹیز اس کی پتہ ہوں گی، ٹھیک ہے. سائنسز آف قرآن میں 6 مہینے میں پڑھاتا ہوں، تو میں وہ 1-2 لیکچرز میں کیسے کر سکتا ہوں، یو نو دیٹ آئی ہیو ٹو گو ویری کٹ شارٹ. یا ایوہ سورہ حجرات جو ہے نا، حجرات کہتے ہیں اپارٹمنٹ کو، کمپارٹمنٹ کو، کمرے کو، ٹھیک ہے، حجرہ. تو وہ ہوتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد بدو آ جاتا تھا نا. بھائی کوئی تمیز ہے کہ نہیں ہے؟
اللہ کے رسول گھر میں ہیں، ان کا انتظار کرو نا کہ وہ باہر نکلے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف کو لوگ ڈسٹرب کرتے تھے، پھر کبھی کبھی اندر بھی بیٹھ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مزاج سے ہی انتہائی شرمیلے تھے، وہ خاموش ہو جاتے تھے. اچھا پھر ہانڈیاں پک رہی ہوتی تھی، سٹے کر لیتے تھے کہ کھانا کھا کے جائیں گے. اللہ کو تو یہ بات پسند نہیں ہے. فوراً سے وہی نازل ہو گئی، ایوری بڈی آؤٹ، پرائیویٹ زندگی میں ڈسٹرب نہیں کرنا، بات کرو اگر کوئی ضروری ہے، اور چلو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، اور زیادہ کنٹینیوٹی اپنی بات میں اس کو بڑھاؤ مت، کام کی بات کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب نہیں کرو، چلو ان کی پرسنل لائف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری جو صورت ہے یہ ہمیں بیسک ایتھکس سکھاتی ہے. تو آج ہماری کلاس کس کے اوپر ہے؟ ایتھکس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ یا ایوہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا، do not advance. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کر لی، زیادہ اس کے اندر جو ہے نا، یا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ٹھیک ہے؟ پیچھے رہو نا. امام آگے کھڑا ہوتا ہے، تم آگے امام سے آگے نماز پڑھ سکتے ہو؟ ہاں، اس سے پیچھے پیچھے رہو، اس کو فالو کرو. یعنی مطلب سمجھ میں آئے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم. جب کوئی بھی سورت نازل ہوا کرتی تھی نا، تو ساتھ فرشتے بھی آیا کرتے. جب قرآن پورا نازل ہوا تھا، سورہ مائدہ جب نازل ہوئی، تو پتہ کتنے ہزار فرشتے ساتھ آئے تھے، پروٹوکول. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی سب کچھ ہے. تو تمہارے دلوں کے حال جو تمہارے دلوں میں چل رہا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. تو ذرا کنٹرول کر کے، اللہ کے رسول ابھی حیات ہے، زندہ ہے، کنٹرول کرو. ایون اگر ہمارے دور میں بھی ہیں، تو ہم نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، سر تسلیم خم. یہ وہ اب یہ جو لوگ نکالتے ہیں نا، جی ایسے نہیں، ایسے ایسے نہیں، عمل نہیں کرنا چاہتے. ابھی ایک تیسرا سیشن میرا ایک بندے کے ساتھ ہوگا اس ویک. 2 سیشنز ہو چکے ہیں، میں اس کو یہ نہیں کنونس کر پا رہا کہ حدیث ضروری ہے، حدیث امپورٹنس ہے، یہ ویلڈ ہے. میں نہیں کنونس کر پا رہا اس کو. بڑا مصیبت بن جاتی ہے. او اللہ کے بندے، اگر تم حدیث کو نکال دو، قرآن کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، اس کی یہ تو پھر تورات بن جائے گی، یہ تو انجیل بن جائے گی. اٹس ناٹ مور دین دیٹ، ٹھیک ہے؟ تو جو جس طریقے سے قرآن نے خوبصورت طریقے سے پرسونیفائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں، اس کو جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ ساری قرآن سے ہوئی ہے نا. اس کے بغیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں جو قرآن اترا، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ اترتا، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کامیاب ہوتے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. گائیڈنس تھی، اور بڑی کمپلیٹ گائیڈنس تھی، ٹھیک ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ابھی جو میں کہتا ہوں نا بار بار تم لوگوں کو، کہ جب حدیث کا ذکر ہو، بالکل پن ڈراپ سائلنس ہونا چاہیے. وہ یہ دیکھو، قرآن بھی کہتا ہے، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو جب نبی کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے. فوق صوت النبی، ٹھیک ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، اس کی آواز کو پست رکھو. اب وہ تو ایک صحابی تھے، ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کون تھے، ان کی آواز جو تھی نا، ان کے اندر جو گلا فٹ تھا، جیسے میری آواز تھوڑی سی ذرا، ان کی نیچرلی آواز کافی ان کی نیچرلی آواز جو تھی نا، وہ ہائی پچ تھی، ہائی ٹون تھی. وہ بیچارے پریشان جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ اللہ کے رسول، میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، میں تو بڑی اونچی بات کرتا ہوں. آپ سے کہا نہیں، آپ کے لیے نازل نہیں.
یہ وہ ہے جو ریڈ لائن کراس کرتے ہیں، نیچرلی جن کی تھی آواز. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے دبلے پتلے سے تھے، تو ان کی جو شلوار تھی وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی تھی. بڑے پریشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا نہیں یہ آپ کے لیے تو نازل تھوڑی ہوئی. ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے ہوئی ہے جو ریڈ لائن کراس کرتے ہیں. ریڈ لائن کون کراس کرتے تھے؟ وہ پہلے بڑے بڑے جبے پہنتے تھے، پھر وہ پیچھے سے ایسے سرکتے جاتے تھے، زمین پہ لگتے جاتے تھے، ایکسٹرا کپڑا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ٹو شو دا پرائڈ. ٹھیک ہے، یہ ایک وہ غنی ہونے کی نشانی تھی. ٹھیک ہے، میرا اسٹیٹس ہے. تو اس طرح کا لباس ہوتا تھا جو پیچھے گھسٹتا جاتا تھا. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ما اسفل کعبین من الازار فی النار، اب بس اپنی پانچے اوپر ہی کر لو، مہربانی تم لوگوں کی. ٹھیک ہے، زیادہ وہ نہ دکھاؤ، شو آف نہ کرو زیادہ. ٹھیک ہے، شو آف بھی اس طرح سے کہ تمہارے اندر وہ تکبر کا ایلیمنٹ بھی آ رہا ہے نا. تو ہر چیز کو اس کے زاویے سے دیکھا جاتا ہے. سمجھ میں آئی ہے نا، تب بات سمجھ میں آتی ہے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور آواز کو بلند نہ کرو اپنی. ٹھیک ہے، voices nor speak aloud to him in talk as you speak aloud to one another. تو جب میں بیٹھا ہوتا ہوں، تم اگر دوست اسی طرح بات شروع کر دو، گپیں لگانی شروع کر دو، تو میری تو پوزیشن ہی کمپرومائزڈ ہو جائے گی. آپ سارے خاموش بیٹھے ہو، میں فون اٹھاؤں اور زور سے کہہ لگا کے اپنے دوستوں سے بات کو، آپ کہیں گے سر پاگل ہو گیا کیا؟ آپ کی پوزیشن کمپرومائز ہو جائے گی. جب ہم آپس میں بیٹھے ہیں تو ہمارا رشتہ، ٹھیک ہے نا جی، وہ ایک اس میں ایک روحانیت بھی ہے، اس میں ایک ٹیچنگ والا ایلیمنٹ بھی ہے، تربیت والا ایلیمنٹ بھی ہے. تو وہ کیسے ہوگی تربیت؟ وہ نہیں ہو سکتی. تربیت کیسے ہوگی؟ مجھے پوری آپ کی توجہ چاہیے. I need that concentration. ٹھیک ہے، اور until and unless I don't get that concentration, I won't be able to spread the message, right? ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور یہ دیکھو نا، آگے بات تو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. آگے کیا بات کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو تم آپس میں لگے ہوئے ہو، سارے گپے لگا رہے ہو، آوازیں بلند کی ہوئی ہیں، ان تحبط اعمالکم، اور تمہارے سارے اعمال ہی ضائع ہو گئے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہ لگے. اللہ کے لیے مشکل ہے، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، یاد رکھو. سمجھ میں آئے؟ جو جان دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. قدر کرو. اگر تم پہ کوئی دوست ہے، مہربان ہے، تمہاری قدر کرتے، تم اس کی قدر کرو. رسپیکٹ کا ایلیمنٹ کبھی بھی اپنی لائف سے نہ جانے دو. جس وقت تم نے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بہن بھائی، بھائی بھائی، باپ بیٹا، بیٹی ماں، ماں بیٹی، باپ باپ بیٹی، ٹھیک ہے نا جی، میاں شوہر، ٹھیک ہے، رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جب جاتا ہے گھر تباہ ہو جاتا ہے. رسپیکٹ رسپیکٹ رسپیکٹ، 3 بار رسپیکٹ، رسپیکٹ اینڈ رسپیکٹ. سمجھ میں آئی؟ ان الذين يغضون اصواتهم، پس جو لوگ یغضون پست کر لیتے ہیں، اصواتهم اپنی آواز کو، عند رسول اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یا پھر ہم جیسے باتیں کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. اچھا، اس کے رسول کی بات کریں تو خاموش رہیں، جب اللہ کی بات ہو تو ہم شور مچانا شروع کر دیں. وہ تو بدرجے اولا اب تم پہ. فرمایا کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے کان دھر لو. انصتو، خاموش. اب یہاں پہ آرڈر ہے، حکم ہے، امر ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم ہو. ٹھیک ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، they are the ones whose hearts Allah has tested for taqwa. ٹھیک ہے، تو دنیا تو ٹیسٹ ہے نا. سبحان اللہ. اللہ تعالی
یعنی ان کی ہابی تھی، یعنی مدینہ والوں کی ہابی تھی روزانہ صبح سویرے اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے. اللہ، یہ ان کی ہابی ہوا کرتی. گاڈ فیئرنگ، اٹ از این ایٹریبیوٹ جو کہ آپ کے دل کو جو ہے نا، جو کہ آپ کے دل میں ایک فیلنگ پیدا کرتا ہے. اللہ حاضری، اللہ تعالیٰ حاضر ہے. یہ اگر آپ کے دل کو یہ حضوری نصیب ہو جائے، دل غفلت کی زندگی ہے نا، دل غافل ہو جاتے ہیں نا. اللہ حاضری، اللہ حاضر ہے. اگر اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے تمہارے دل میں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ استحضار ہے. استحضار کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ جو تمہاری یعنی ہر وقت کی، یعنی تمہارا دل ہر وقت اس کانشیس میں ہو کہ اس کو اس بات کا پتہ ہو کہ اللہ حاضر ہے. اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر تمہارے دل میں ہر وقت یہ بات ہے، تم چوری کرو گے، تم رشوت لو گے، تم سود کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے نا. اللہ معی، اور اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے، دل کا تقوی ہے. ٹھیک ہے، اور دل جب اس کے اندر سے تقوی نکل جائے تو ایک جنگلی باربیرین ہو جاتا ہے. نفس پھر آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے نفس کا غلام. لگی تو نہیں ہے بیڑیاں، لیکن بیڑیاں تو لگی ہوئی ہیں. اوپر سے نیچے تک اس نے ایسے تمہیں قابو کیا ہوا ہے، ہلنے نہیں دے گا. نفس ہلنے نہیں دیتا، پھر اپنی مرضی چلاتا ہے. اسی لیے فرمائے اس کے وار سے بچو. ٹھیک ہے. اللہ، اچھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ٹھیک ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم. اے میرے بندو، ہم نے گو کہ آپ پہ ایک قدغن لگا دی، آپ کے اوپر ایک ہم نے، ٹھیک ہے، ایک لا کو امپلیمنٹ کر دیا. آپ سے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ ادب احترام کے ساتھ مکمل، اب آپ کو ہم اجر بھی تو دیں گے نا. ریوارڈز تو پھر اللہ کے ہاں ایسے ہے کہ بندے کو عمل کرتے ہوئے مزہ آتا ہے. ہاں، ان ریوارڈز کے چکر میں یا ایوہا الذین آمنوا، اچھا یہ ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. یہ وہ ورڈ بائی ورڈ بتا رہے، جس کو ٹینشن ہو وہ. البخاری ریکارڈڈ ابن ملیکہ سیڈ، یہ کیا ہے؟ بولو نا. ہاں، اس کو ذرا اور بتاؤ. سند ہے، ویری گڈ. اور یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. بول پڑے آپ کے اندر سے تو فرشتے بول پڑے. The two righteous ones, Abu Bakr and Umar, almost earned destruction when they raised their voices before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was receiving the delegation of Bani Tamim. ٹھیک ہے. One of them recommended Al-Aqra bin Haris, the member of Banu Mujashi, while the other recommended another man. Nafi, a sub-narrator, said, I don't remember his name. Abu Bakr said, oh, to Umar, you only wanted to contradict me. مخالفت کرنا چاہتے تھے میری، اختلاف کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی تمہارا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی بہتری ہو، تمہارا مقصد صرف یہ تھا کہ تم مجھے روکو. ٹھیک ہے. ارے دو برتنوں تو آپس میں کبھی کبھی ٹکرا جاتے ہیں، انسان کی فطرت ہے. وہ بھی تو انسان ہی تھے نا. بٹ دے ور ریڈی ٹو لرن. آر وی ریڈی ٹو لرن؟ ساری زندگی اپنی ضد کے اوپر قائم رہتے. اور سب سے پہلے تو میں انتہائی ضدی آدمی ہوں. اللہ معاف کرے، اللہ میرے دل کو ہدایت دے. جب ضد پہ آ جاؤں اللہ معاف کرے. توبہ توبہ توبہ. استغفار میرے لیے کیا کرو. بچوں پہ بھی حق ہے نا، آپ پہ بھی تو میرا حق ہے کہ نہیں؟ تو استغفار میرے لیے نہیں کرو گے؟ اپنے والدین کے لیے استغفار کیا کرو. سمجھ میں آئی ہے نا؟ اپنے اساتذہ، اپنے لیے استغفار کیا، امت کے لیے استغفار کیا کرو. سمجھ میں آئی ہے؟ جو غوث ابدال کتب جو ہوتے ہیں نا، ان میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، وہ امت کے لیے استغفار کرتے ہیں. تم میں سے کسی نے
کو بڑا مرتبہ اگر پانا ہے تو لوگوں کے لیے استغفار شروع کر دو، تمہیں اللہ خود ہی بڑا مرتبہ دے دے گا۔ ہم تو بھائی تمہیں شارٹ کٹ بتاتے ہیں، اب کرو نہ کرو آگے تمہاری مرضی، ہم نے تمہیں شارٹ کٹ بتا دیا۔ کوئی غوث کتب ابطال کے کوئی یہاں پہ سینگ تو نہیں نکلے ہوئے ہوتے، وہ تم لوگوں کی طرح انسان تھے، انہوں نے اپنی گرومنگ کی، سمجھ میں آئی ہے نا؟ غریبوں سے ان کی مدد، غریبوں سے ان کی محبت بے مثال تھی، ٹھیک ہے؟ تم نے اللہ کے ہاں قرب پانا ہے، غریبوں کی مدد کرو، ان سے محبت کرو، کھلے دل سے ان سے ملا کرو، اس ڈر سے یہ ابھی پھر میرے سے کچھ مانگ لے گا، اس ڈر سے ہم لوگوں سے ملتے نہیں۔ سمجھ میں آئی ہے؟ تو میں کہاں پر تھا؟ سو وہ بات بڑی ضروری چل رہی تھی، ہاں وہ میں نکال رہا ہوں، یہ تو ہاں یہ عمر said I did not intend to contradict you, their voices then became loud، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ تو یہ کیا، یہ جو واقعہ تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ cause of revelation، کیا کہتے ہیں؟ اب تھوڑا تھوڑا تمہیں میں سائنسز آف قرآن کے اندر لے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات آیت سمجھ ہی نہیں آتی جب تک کہ اس کا کاز آف ریویلیشن نہ پتا ہو۔ اللہ مجھے ہمت دے کہ میں تم لوگوں کو سکھا سکوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ تو پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ عبداللہ ابن زبیر said after that Umar voice was so low that messenger of Allah had to ask him to repeat what he said۔ کیا خوبصورت لوگ تھے نا، پیارے لوگ تھے یار، ٹھیک ہے؟ so that he could understand what he was saying to him۔ یہ عرب کے جو لوگ تھے نا، یہ دنیا کے سب سے بد اخلاق ترین لوگ تھے، ان سے زیادہ بد اخلاق، ان سے زیادہ باربیرین کوئی تھا ہی نہیں روئے زمین پہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی نفیس، شرمیلے، ہاں، نرم دل، نرم گو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بعثت جو تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نزول تھا، وہ تو کہیں یورپ وغیرہ میں ہونا چاہیے تھا جہاں پہ نرم دل لوگ ہیں۔ سب ترین لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، کیوں؟ ہمیں یہ بتانا تھا کہ اگر یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو تم تو ویسے ہی اگر ان کی اصلاح اس قرآن کر سکتا ہے تو تم لوگوں کی کیوں نہیں کر سکتا؟ سمجھ میں آئی ہے نا؟ ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر said اچھا ان کی آوازیں تین۔ اب عبداللہ ابن زبیر did not mention the same regarding his father ابو بکر may Allah be pleased with him۔ ان کے والد صاحب میرے خیال اوپر تھے نا یہ والے، چلو وہ آج دیکھ لیا جائے گا۔ یعنی ایک صحابی ایسے تھے کہ جن کی آواز تھی ہی بائی نیچر، ان کی آواز کافی بلند تھی، تو آپ سے کہا کہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ In another collection by Al-Bukhari, he said that a delegation from tribe of Banu Tamim came to the Prophet Muhammad sallallahu and that Abu Bakr recommended Al-Qa'da bin Ma'bad، ٹھیک ہے؟ Al-Qaqa bin Ma'bad، ٹھیک ہے، to be appointed as their leader while Umar recommended Aqra ibn Harith۔ اب یہ کیا ہے؟ مختلف روایات ہیں، ہم نے پڑھا تھا نا بعض اوقات ایک بات میں اور دوسری بات میں روایات کے فرق سے ٹیکسٹ میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن میننگ سیم دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ ضعیف کے درجے سے وہ حسن پہ چلے جاتے ہیں، حسن کے درجے سے وہ صحیح کے درجے پہ چلے جاتے ہیں۔ کیپ آن اسٹڈینگ سائنسز آف حدیث۔ اب تم نے تھوڑا سیکھ لیا نا، اچھی سی آسان سی کوئی کتاب لو سائنسز آف حدیث پہ، مزید اس کو ایکسپلور کرو، بخاری کی شرح پڑھو، اب تم کر سکتے ہو، یو کین ڈو دیٹ، نتھنگ از اوے فرام یو نو، اوکے؟ تو اب وہ جو ہے نا وہ جو چادر ہے، وہ جو حائل ہے تمہارے اور علم کے درمیان، اس کو چاک کر دو، اس کو ایسے چاک کر اور علم کی وادی کے اندر چلے جاؤ۔ سمجھ میں آئی؟
Al-Bukhari recorded that Anas ibn Malik said, the Prophet missed Sabit bin Qais, and a man said, "Oh Allah, I will find out about his news." That man went to Sabit and found him sitting at home with his with his head lower and asked him, "What is the matter?" Sabit said, "An evil matter." And he said that he used to raise voice above the voice of the Prophet ﷺ. یہ جو یونیورسٹی کا ماحول ہے میں نے اس میں یہ پرابلم ہے، اس میں ٹیچرز کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے، اسٹوڈنٹس تھوڑے کیئر فری ہیں. اگر آپ مدرسے کی انوائرمنٹ میں چلے جاؤ سوال پیدا نہیں ہوتا، جب تک کہ استاد تھوڑا ہنسی مذاق نہ کرے سوال پیدا نہیں ہوتا، بچے ہنسی مذاق کر لیں. ٹھیک ہے، سو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس پہلے اکوپڈ تو ہونا پڑے گا نا، گیجٹس تو ہونے چاہیے نا. گیجٹس نہیں ہوں گے تو کیسے ہوگا، ایکسپیریمنٹ کیسے کرو گے؟ سو اچھا تو فرمایا the man went back to the Prophet Muhammad and conveyed Sabit's message. ٹھیک ہے statement and returned to Sabit with wonderfully good news. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار. تم تو بھئی جہنم والوں میں سے نہیں ہو، اہل نار میں سے نہیں ہو، لکنک من اہل الجنہ. ٹھیک ہے، ہر چیز کو اس کے پیرائے میں دیکھو. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ انس ابن مالک ثابت کیس یہ دوبارہ پڑھ لینا. ٹھیک ہے اوکے. لا بل ہوا من اہل الجنہ، ہی از the dwellers of paradise. انس کمینڈڈ وہ یوز ٹو، یہ بھی پڑھ لینا. ٹھیک ہے. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم ان تحبط اعمالكم، کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے. means we ordered you to refrain from raising your voices to the prophet. یہ پڑھ لیں. Verily a man utters a word that pleases Allah the Exalted, even though he does not recognize the significance of his word, and on its account paradise is written for him. ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں ریور لے کے، پاس سے ایک شخص گزرا، فرمایا تو شخص یہ اس طرح سے اللہ کی تعریف کر رہا تھا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا. ابراہیم علیہ السلام لوگ کہا یہ دوبارہ ذرا سنائیں گے؟ اس نے کہا اس کی پرائس ہے. انہوں نے کہا میرا آدھا ریوڑ لے لو. آدھا ریوڑ دے دیا. اللہ بھول چوک سے بچائے. ٹھیک ہے. اس نے پھر وہی دعا سنائی، تسبیح سنائی. انہوں نے کہا ایک بار پھر سنائیں گے؟ کہا اس کی قیمت ہے. کہا یہ میرا باقی ریوڑ بھی لے لو. قدر والوں کے پاس چیزوں کی قدر، نہ قدرے کے پاس. ایک شخص جو ہے وہ اینٹیک اسپیشلسٹ ہے، اینٹیک کا اسپیشلسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو پتہ ہے نا کہ نوادرات کی کیا قیمت ہے. مجھے اور تمہیں کیا، بندر کیا جانے ادرک کا سواد. ہم تو بندر ہیں، بندر اس معاملے میں. سمجھ میں ہے؟ سو اہل علم کے پاس بیٹھنے سے انسان میں علم کا ذوق پیدا ہوتا ہے. کاروبار تاجر کے ساتھ بیٹھو گے پروفٹ اینڈ لاس کی چھریاں تیز ہو جائیں گی. اگلا آئے تو اس کو کاٹ دیں، اب نارمل پروفٹ کریں. ٹھیک ہے. کس طریقے سے راتوں رات شارٹ کٹ لگا کے سب ہر بندہ اسی چکر میں پڑا ہوئے. بھائی کھاؤ گے تو اتنا ہی نا، پہنو گے تو وہی تم ایک ہی لباس نا. سمجھ میں آئے؟ سو اہل علم کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہارا جو ذوق ہے نا اس کو عالی کریں گے، عالی شان کریں گے. ٹھیک ہے. وہ تمہارا جو ہورائزن ہے، تھاٹ کا ہورائزن ہے، اس کو بڑا کریں گے. پھر تمہیں نظر آئے گا اصل پروفٹ کس چیز میں. ٹھیک ہے.
اولئک الذین امتحن اللہ ان الذین ینادونک، اور بے شک جو تمہیں پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، وہ جو میں نے بتایا نہیں تھا کہ گھر کے حجرات یعنی اپنے اپارٹمنٹ کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، یہ تو عقل ہی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. ولو انہم صبروا، اگر یہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، کہ آپ خود ان کے لیے نکلیں، لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ پڑھ لیں. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ الاقرع ابن حارث، یہ پھر وہی والی بات کر رہے ہیں. آنسر اکارڈنگ ٹو اندر اقرع. اچھا ٹھیک ہے. جب تم تفسیر کی کتابیں اٹھاؤ گے تو تمہیں بار بار ایک ایک بات وہ بار بار ریپیٹ کرے گا. تفسیر میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک ہی بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن تم غور سے دیکھو گے تو سند ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ سند ڈیفرنٹ ہے، تو اس طرح سے بھی پہنچی ہے یہ بات، اس طرح سے بھی پہنچی ہے، اس طرح سے. تو وہ جو جب تمہارا ذوق بن جائے گا تم اس کو انجوائے کرو گے. ٹھیک ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، ایک فاسق اگر آ جائے، فاسق یہاں پہ وہ شخص، اس شخص کو کہا گیا ہے کہ جو جھوٹی اس کی جانچ پڑتال کر لو. ایک جگہ آتا ہے فتثبتوا، دوسری قرات میں فتثبتوا، ذرا اس کی جانچ پڑتال کر لو. آج ہمارے چینلز لگے ہوئے ہیں صبح شام، بڑھاتے جا رہے ہیں. پاکستان کہاں پہنچ گئے؟ ایج آف ڈسٹرکشن پہ پہنچ گئے، ان کی جھوٹی گواہیوں کی وجہ سے. جو ہمارے چینلز جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں اور نیریٹو بلڈ کرنے کے چکر میں ہمیں وہ کہاں لے گئے ہیں. یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی تھی کہ باہر سے ایک شخص آیا اور جھوٹی گواہی لے کے آیا تھا، جھوٹی خبر لے کے آیا تھا، اور قریب تھا کہ صحابہ آپس میں لڑ پڑتے کہ یہ آیت نازل ہو گئی. ان تصیبو، کہ تم اس مصیبت میں نہ پھنس جاؤ، قومم، ایک قوم، بجہالت، ٹھیک ہے، کہ کوئی قوم اس مصیبت میں نہ پھنس جائے جہالت کی وجہ سے، جو رانگ رپورٹنگ ہوئی تھی اس کی وجہ سے. فتصبحوا، پھر تم کر بیٹھو وہ جو ہم کر بیٹھے ہیں پاکستانی، رانگ رپورٹنگ کی وجہ سے آج ہم ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ رہے. ماشاءاللہ سے ہر طرف سے بارڈر بھی انسیف ہے، اندر ہماری حرکتیں چیک کرو. فائنینشیل کرپشن جو ہے وہ بھی سر چڑھ کے بول رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف غلط شہادت، رانگ رپورٹنگ کی وجہ سے. ماشاءاللہ سے ویڈیوز بھی چھپ چھپ کے بن رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ سوسائٹی کو تو تم نے بالکل ہی انسائیڈ آؤٹ کر دیا ہے. سوسائٹی جو ہے اس کا جو آؤٹ لک ہونا چاہیے نا، وہ پازیٹیو ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ ایز اے ہول تمہاری سوسائٹی کا جب تک آؤٹ لک پازیٹیو نہیں ہوگا، باہر سے انویسٹمنٹ ہی نہیں آئے گی، ٹورسٹ ہی نہیں آئے گا. بیٹھے رہو. ٹھیک ہے. وہ سوسائٹی کم، اور اللہ معاف کرے اب میں کچھ بولوں گا تو علی ما فعلتم نادمین، یہاں تک کہ تم ندامت میں ڈوب جاؤ. ٹھیک ہے. وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، ان فیکم رسول اللہ، ابھی اس وقت تو تمہارے درمیان رسول خود بکلم موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر تم ان کی باتوں کو کے اوپر اطاعت کرو، فی کثیر من الامر، موسٹ آف دی میٹرز. If he were to obey you in much of the matters, you would surely be in trouble. یعنی تم دستی کر کے، ضد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو جائیں آپ کی بات ماننے پہ. ہوا ہے ایسے کبھی؟ ارے ستی کون، یاد کرو میں نے بتایا تھا غزوہ احد میں کچھ جوان صحابہ جو تھے وہ ضد پکڑ گئے کہ ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور جا کے ٹھیک ہے. کتنا نقصان اٹھایا پھر. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، مگر اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے اندر جو خوبصورتی جو تمہارے اندر پیدا کی ہے نا، ٹھیک ہے،
but Allah has endeared the faith to you and has beautified it in your hearts. تو faith جب انسان کا دل خوبصورت ہوتا ہے تو چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ بھدا ہو، چاہے اس کا چاہے وہ موٹا ہو، لیکن اندر اخلاق اچھا، ہر بندوں سے محبت کرتا ہے. سمارٹ ہو، چٹا ہو، نئے کپڑے پہنے ہو، بدتمیز ہو، بات کرنے کی تمیز نہ ہو، ہر بندہ اس کے شر سے پناہ مانگے گا. یہ کس مصیبت سے آج دن اچھا نہیں تھا، اس کو دیکھ لیا. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا فلانا بندے کو دیکھا آج دن اچھا نہیں. کیا ہے اس کا اخلاق جو ہے نا، جو اس کی انر جو خوبصورتی، بھدا جو ہے نا انر، وہ بھدا انسان تمہارے سے بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں بچائے. اور اپنی نیچر کو دیکھو، میری بات سنو، یہ جو دین آیا ہے نا، یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے نا، یہ تمہاری جو اندر کی جو انوسینٹ نیچر ہے نا، اس کو پریزرو کرتا ہے. دنیا میں رہ رہا ہے کہ تمہاری نیچر جو کہ جنتی ہے، تم تو اس سیاری کی مخلوق ہی نہیں ہو نا. ٹھیک ہے، تم تو بیسیکلی جنتی مزاج رکھنے والے لوگ ہو. ٹھیک ہے، تو تمہاری نیچر بہت ہی سینسیٹیو ہے. ٹھیک ہے، اور جب اس کو دماغ کے حوالے کر دینا تو دماغ تو صرف کمپیوٹ ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ فیصلہ دل نے کرنا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، میں اس کو کروں. دماغ تو تمہیں صرف الگوریدم لگا ہوا ہے یہاں پہ، الگوریدم سے تمہیں ریزلٹس لا کے دے دیتا ہے، یہ اب تمہاری مرضی ہے جو کرو. اب آگے کون گائیڈ کرے گا؟ تمہارا دل. اسی لیے قرآن میں یہ نہیں آتا کہ ان کے دماغ نہیں سوچتے. لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، جو کہ سمجھتے ہی نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہے، جس میں انڈرسٹینڈنگ کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے دل گناہ کر کر کے کالے ہو گئے ہیں، اور اب وہ جیسے کہ بھینس جو ہے، بھینس یا کوئی بھی چوپایا ہے، ٹھیک ہے، شاید وہ بھی اپنے اچھے برے کو سمجھتا ہوں، لیکن تمہارا دل بالکل بھینس والا دل بن جاتا ہے، بھینس کا دل بن گیا جی. وہ اتنا اس میں سوچنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے کہ وہ بالکل ہی بھینس کو دیکھا کبھی. وہ ایک بندہ سوٹی لے کے پھر رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر، وہ کبھی اس کو کر کے ادھر لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل بھینس والا دل نہ بن جائے کہیں تمہارا. ٹھیک ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ اچھا جی، آگے کیا ہے، کہاں پر میں پہنچا ہوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ پڑھ لیا. وَاعْلَمُوا، یاد رکھو تمہارے درمیان رسول اللہ ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہیں اوبے کرنا شروع کر دیں، تمہارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی، تم ان کو اوبے کرو نا. ٹھیک ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور ایمان تو اسی کو کہتے ہیں کہ تم اوبے کرو نا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو خوبصورت کر دے گا. تم اس کو تراشنے دو گے تو وہ تم میں تراشے گا نا. ایڈمیشن کا لفظ جب یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہو تب بھی ایڈمیشن کا لفظ یوز کرتے ہیں، جب اسپتال میں داخل ہوتے ہو تب بھی ایڈمیشن کا لفظ یوز کر رہے ہیں. سیم ہے کہ نہیں؟ ادھر جاتے ہو تو تمہارے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیتے ہیں، یا تمہیں امیون کر دیتے ہیں، جو تمہارے اندر بایولوجیکل پرابلمز ہیں اس کو سالو کرتے ہیں. یہاں تم آتے ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہاری ہاں ناراض تو نہیں ہوگے؟ تمہاری جہالت کا علاج کرتے ہیں. یہ تو اس آپ ماشاءاللہ ایسے تو نہیں کہنا چاہیے نا، لیکن بہرحال ہم ٹیون تو کرتے ہیں نا، تھوڑا سا ایف ایم کو ٹیون کرتے ہو تو تبھی آواز آتی ہے نا. ایف ایم ٹیون، جب وہ ٹیون ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ٹیوننگ سیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر ایک بندے کی ٹیوننگ اس کی انٹیوشن کے مطابق سیٹ ہو رہی ہے. کوئی کون سا چینل پکڑے گا، کوئی کون سا چینل پکڑے گا. ٹھیک ہے، اینڈ اٹ وڈ بی اے ویری بیوٹیفل ورلڈ where all of you would be tuned. ہاں
سر بکھیر رہے ہوگے تم، ماشاءاللہ علم کے سر بکھیر رہے ہوگے. جب ٹیون اپ ہو جاؤ گے نا، پھر تمہارے اندر علم کے چشمے پھوٹیں گے. کیسا خوبصورت تمہارا دل ہوگا جس سے علم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. ہاں، ظلمتوں کو مٹا رہے ہو. قیامت کے دن لوگ تمہارے پیچھے پیچھے، جدھر تم جاؤ گے لوگ، کیوں؟ تمہارے دل سے ایک نور کا چشمہ پھوٹ رہا ہے. کافر کہیں گے وہ دیکھو دیکھو دیکھو، نور کا چشمہ پھوٹ رہا ہے، چلو اس کے پیچھے چل پڑے. ٹھیک ہے، اب وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں، اب وہ تو نور اس کو بتا رہے ہیں نا جنت کہاں پر ہے. وہ جنت کو پرسیو کر رہے ہیں، پیچھے کافروں کا پورا ٹولہ لگا ہوا ہے. فضوری بینہم بسور لہ باب، یکدم اوپر سے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار آئے گی، گڑز جا کے نیچے گرے گی. کافر ظلمتوں میں رہ جائیں گے، وہ پھر آگے نکل جائے. ہالی ووڈ والا سین بن جائے گا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور وہ جو تمہارے اندر جو ہے نا، وہ کفر، فسوق اور عصیان، یہ ناپسندیدہ چیزیں جو ہے نا، ان کو ہٹا دے گا تمہارے سے. اینڈ ہیز میڈ ڈس بلیف، فسوق اینڈ عصیان، عصیان کہتے ہیں گناہ گار طبیعت کو. ٹھیک ہے، فسوق میں نے آپ کو بتا دیا، فسق و فجور، لوگوں کو لڑاؤ. فاسق کا کیا کام ہے؟ جاتا ہے پخ ہی ڈالتا ہے. اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت کا رستہ مل گیا ہے. فضلا من اللہ ونعمہ، اور یہ خاص فضل ہے رب کا، وہ جس کو ہدایت دے دے، جس کو بی ایم ڈبلیو دے دے، لیکسس دے دے، رول رائس دے دے. یہ تو کوئی فضل نہیں ہے، یہ تو کافر کو بھی دیتا ہے. فضل کیا ہے؟ ہدایت دے دی. ٹھیک ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یا ایہا اب دیکھتے ہیں اگر کوئی ہمیں یہاں پہ تفسیر کا کوئی پوائنٹ ملتا ہے. اچھا، کوئی پوائنٹ مل رہا ہے؟ چلو، یہ دیکھو اس نے ایک اور آیت کو اس کے اندر ڈالے. اب قرآن کی تفسیر بہت طریقوں سے ہوتی ہے. سب سے بیسٹ ہے کہ قرآن کی آیت قرآن کو خود تفسیر کرے. اس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن. قرآن، پھر قرآن بالحدیث، حدیث تفسیر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر قول صحابی ہے، وہ تفسیر کر رہے قرآن کی. ہمارے ایک پروفیسر ہیں، وہ آئے میرے پاس، بیٹھ گئے، کہتے ہیں یار یہ 72 فرقوں والی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا ہے یہ 72 فرقے؟ اور 73 فرقہ آپ سے فرمایا کہ میں اور میرے جس پہ تم ہے وہ ہوں گے. اب وہ بھی پروفیسر ہے، اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ میں نے کہا جی پرابلم یہ ہے، یہ کسی نے پکڑا ہوا ہے اہل بیت کو، کسی نے پکڑا ہوا صحابی کو، کسی نے پکڑا ہوا حب رسول کو، کسی نے پکڑا ہوا توحید کو، کسی نے پکڑا ہوا رائے کو، ریشنلزم. ٹھیک ہے، ہر ایک نے ایک ایک چیز پکڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کمپلیٹنس میں چیز کو نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے، ایک ایک علیحدہ علیحدہ انہوں نے چیزوں کو پکڑا ہوا ہے، جبکہ حق کسی ایک فرقے کے پاس نہیں ہے. اس کو باندھ لو، اس کو پیپر کو وزڈم پہ لکھ لو، حق کسی ایک بھی فرقے کے پاس نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ جو مولوی کھڑا ہو کے کہے یا ذاکر کھڑا ہو کے کہے کہ میں تمہیں جنت کی ٹکٹ دیتا ہوں، سمجھ دو دھوکہ دے رہے ہیں. حق کسی ایک فرقے کے پاس بھی نہیں ہے. تو اللہ اور اس کے رسول نے اور صحابہ نے مل کے سٹرائیو کیا تھا. ٹھیک ہے، ایک ویلفیئر سوسائٹی بنانے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ مشکل 1-2 مسجدیں، 2-3 مسجدیں ہی بنائی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی مسجدوں کے انبار تو نہیں لگائے تھے. یہاں پہ تو اللہ معاف کرے ایک ایک سٹریٹ میں 2-2 3-3 مسجدیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سٹرائیو کس لیے کیا تھا؟ ایک بیٹر سوسائٹی کے لیے. تو تمہیں جہاں سے بھی کوئی خیر کی بات ملے اسے اپنا لو. سمجھ میں آئی؟ کسی بھی کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کے پاس تھوڑا بہت حق تو ہے نا، تبھی تو وہ فالو کر رہے ہیں نا اس کو.
ٹھیک ہے، تو تمہیں اگر وہ حق کی بات کہیں سے بھی ملتی ہے فالو کر لو، اچھی بات لے لو نا، اور بری بات کو، اور بری بات کیا ہے میں بتاؤں، بری بات کیا ہے؟ میں کبھی کسی اسپیکر کو نہیں سنتا اگر مجھے اتنی سی بھی 0.0001% بھی اس کے تقریر میں واز میں نفرت نظر آئے، ہیٹریڈ نظر آئے، میں وہ سپیچ نہیں سنتا، میری طبیعت ہی اکتا جاتی ہے، میں پھر ساری زندگی اس شخص کو نہیں سنتا، کہ جائے کہ وہ ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے مزین باتیں کر رہا ہے، میں اس کو نہیں سنتا، میری طبیعت ہی نہیں مانتی۔ تم نفرت نہ پھیلاؤ، عالم کا کام نفرت پھیلانا نہیں، جو جس اینگل سے بھی پھیلا رہا ہے سمجھ جاؤ کہ he is not the one to be followed. اوکے اللہ اکبر۔ اور وہ ماشاءاللہ سے ہم خود کفیل ایسے ہیں، ماشاءاللہ سے لگے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے ایک، میں نام نہیں لیتا، لیکن ایک شخص ہے، بس چھوڑو یار، استو، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈیورنگ دا بیٹل آف احد the idolaters retreated the messenger of Allah استو حتى اثنی علی ربی عز وجل stay in straight line so that I praise my Lord the exalted and the most۔ جب وہ ریٹریٹ کر گئے نا، ٹھیک ہے، they stood behind him in lines and he said الحمد للہ اللہم لک الحمد کلو، اللہ، یہ دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نعمہ اللہ کا بہت فضل ہے، نعمہ۔ اچھا اگلی آیت آ رہی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، وَإِن، اور اگر طائفتان، مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، ٹھیک ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اس کے اوپر پٹرول نہ ڈالو، بلکہ سنا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کو باربیکیو کرنے کے بالکل قریب ہوتے ہیں کہ پاکستان چلا جاتا ہے اور دونوں میں صلح کرا دیتا ہے۔ تو کیا ہے، ایز اے بھائی تم نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ دو بھائیوں میں صلح کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اب یہ بات ہوتی ہے دو فوجوں کی، ٹھیک ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن اگر but if one of them outrages against the other، ٹھیک ہے، فقاتلوا التي، یہاں پہ قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس نے غلطی لگائی ہے، فقاتلوا التي تبغي، تو اس کے ساتھ فائٹ کرو، دین تبغي against one that حتی تفی، تبغی یعنی جس نے بغاوت کی نا، ایک آؤٹریج ہو گیا، تو آؤٹریج جو ہو جاتا ہے وہ بغاوت کر دیتا ہے، لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑنا نہیں ہے آپس میں، یہ بڑی خطرناک، یہ بڑی سینسیٹیو موڑ پہ ہم آگے کھڑے ہو گئے، جب مسلمانوں کی دو فوجیں ہی آپس میں لڑ پڑے، یہ تب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فقط اب تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اب چونکہ لڑائی شروع ہو چکی ہے، چہ جائے کہ وہ مسلمان بھی ہیں، لیکن ایک کاز ہے، ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے جو کہ تمہیں ریزالو کر لینا چاہیے تھا، لیکن تم نے نہیں کیا، اب تم لڑ پڑے، تو پھر حکم کیا ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، تو تب تک فائٹ کرو جب تک کہ اللہ اپنے امر کو دوبارہ واپس قائم نہ کر دے، one that which outrages till it complies with the command of Allah، ٹھیک ہے بھائی، بات یہ ہے کہ ہم تو اگر آپ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم اگر آپ سے غصہ کرتے ہیں آپ کو کلاس میں تو اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم آپ کو اگر کچھ دیتے ہیں، من اعطى للہ ومن منع للہ، اور جو اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے کسی کو منع کر دیتا ہے، بھائی ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، فقد استکمل الایمان، ٹھیک ہے، تو اس کا ایمان پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایون مسلمان کا بھی آپس میں دوسرے مسلمان کا تعلق جو ہوتا ہے نا، وہ تعلق برائے تعلق نہیں ہوتا، وہ تعلق برائے رب کی رضا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ میں نے تمہیں پہلے بولا تھا اس صورت میں ہم ایتھکس سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. فَإِن فَاءَتْ، اب اگر وہ پیچھے ہٹ گیا تو اب جا کے اس کا میسکر نہ کرو. فَأَصْلِحُوا فَإِن یار یہ یمن کا ایک شہر ہے، شام کا، یہ شام کا میرا خیال ہے، شام کا شہر ہے، یمن کا بھی شہر ہے میرا خیال ہے یمن. سر جی 2 لاکھ اس کی آبادی تھی، جب اس کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوئی ہے تو لوگ کم تھے، کتے زیادہ تھے. یا تو لوگ بریڈ ہو گئے تھے بمبارڈمنٹ کے اندر، راتوں رات لاکھوں کی آبادی غائب، کدھر گئے؟ یہ تو قیامت کے دن جب اٹھیں گے تبھی پتہ لگے گا. قیامت کے دن جب جس کا سر کٹا ہوا ہوگا وہ اپنا سر پکڑ کے اللہ کی طرف بھاگ رہا ہوگا، شہید کی بات، ٹھیک ہے. جس کی پاؤں ٹوٹی ہوگی، گود میں ہو گیا ہوگا، وہ اپنے بچے کو لے کے اللہ کی طرف بھاگ رہی ہوگی. بڑے بڑے خونی منظر ہوں گے ویسے. ہاں قیامت کے منظر تو بڑے ہولناک منظر ہوں گے. آج میں نے اپنی بچی، چھوٹی بچی ہے نا، 4تھی میں، تو میں نے اس کو بتایا، قرآن کی آیت تھی کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ کیا کہ ایک دن کی کتنی مقدار ہے؟ 50,000 سال. وہ مجھے ایسے دیکھ رہی ہے، کہتی ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 50,000 ایئرس. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کیا کہہ رہا. 50,000 سال کے برابر. اور وہ ایک دن، یہ دنیا والا دن نہیں ہے نا، پتہ نہیں کو 80,000 سال کا تو ایک دن ہے. خدایا خدایا رحم فرما ہم پہ. آپ جیسے نیک لوگ ہوں گے، وہ ایسے ہوگا جیسے صبح تیار ہوئے اور دوپہر کو کلاس میں آ گئے یا کہیں چلے گئے، بس اتنا ہی ٹائم لگے گا، جنت میں پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. مجھے لے جاؤ گے کہ نہیں اپنے ساتھ؟ ان اللہ یحب المقسطین. اچھا فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا، تو صرف اسی کو ہی سزا دینا جو سزا، جس نے یہ سارا فتنہ پھیلایا. میر جعفر، میر صادق جیسے ہمارے ہاں وہ الفاظ یوز ہوتے ہیں نا. ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ تعالی عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ابھی آپ کی فیوریٹ آیت آ گئی، سب کی فیوریٹ آیت آ گئی، انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. پتہ نہیں وہ جنت میں بھائی بھائی ہیں ادھر دنیا میں بھی تھے. یہ آیت تو میرا خیال ہے دنیا کے لیے، یہ جنت کے لیے نازل ہوئی ہے، لگتا تو نہیں ہے. میں ایک دفتر میں گیا، ابھی سنو میری بات، ایک آفس میں گیا، ریسرچ سکولرز تھے وہاں پہ، اور عام ریسرچ سکولرز نہیں تھے، مسلم ریسرچ سکولرز تھے. ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے ادھر. دروازہ میں نے کھولا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وہ میری شکل کو ایسے دیکھ رہے، کہتے جی 11 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے، کہ پتہ نہیں 15 سال ہو گئے کتنے. کہتے آج تک کسی نے سلام نہیں کی. یہ کون ہے؟ یہ مسلم سکولرز کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا آفس تھا. کدھر ہے بھائی بھائی؟ کدھر ہے وہ جذبات تمہارے؟ تبھی تو مار کھا رہے ہو. ٹھیک ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو قرآن کو چھوڑو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کے ذریعے اللہ قوموں کو اٹھاتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور اسی کے ذریعے تباہ و برباد کرتا ہے. تمہارا ریوائول کس چیز میں ہے؟ اکانومی میں ہے. جو میں نے اپنا ریسرچ ہے نا، پیپر نہیں، جو میرا تھیسس ہے، اس کا آخری کنکلوژن نکال کے دوں، کنکلوژنز آف دی کنکلوژنز، وہ یہی ہے کہ اکنامک ریوائول سے پہلے ہمارے ایتھکس کا ریوائول ہوگا تو اکنامکس کا ریوائول ہوگا. ایتھکس کا ریوائول نہیں ہوگا، اکنامکس کا ریوائول نہیں ہونے لگا. کوئی نہیں لگاتے رہو، IMF سے لون بھی لیتے رہو، روڈیں بھی بناتے رہو، ایتھکس کا ریوائول نہیں ہوگا تو نہ. سوال یہ ہے، ہم ایتھکس میں مار کھا رہے ہیں نا، ہمارے ایتھکس ٹھیک نہیں ہے نا پاکستانیوں کے. انڈرسٹینڈ؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اچھا یہ پڑھ لینا. Therefore اللہ calls، اچھا جی this creed، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کدھر گیا؟
discrete کہاں پر گیا؟ ہاں 9 نمبر پیج تھا. اچھا this creed contradicts the creed of Khawariji sect and those who accepted their ideas such as the Mu'tazila sect. یہ پڑھ لیتے ہیں ذرا. Therefore Allah calls both opposing groups most believers, Muslim believers fighting. اچھا جی. Al-Bukhari and other scholars relied on the hadith as evident that committing a sin does not nullify faith. ٹھیک ہے, no matter how major the sin is. یہاں پہ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو تمہارے ایمان کو برباد نہیں کرے گا جتنا بھی گریو ہو. ٹھیک ہے, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایمان ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے یا کم زیادہ ہوتا ہے. اس میں مذاہب ہیں, اس میں اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک کہتے ہیں نہیں کم زیادہ ہوتا ہے, دوسرا کہتے ہیں نہیں کھڑا رہتا ہے ادھر ہی. ٹھیک ہے, دس کریڈ کانٹرڈکٹس دی. تو کریڈ آف خارجی کیا کہتے تھے؟ سیکٹ دوز ہو ایکسپٹڈ دیئر آئیڈیا سچ ایز معتزلہ سیکٹ. کچھ کہتے تھے, یہ میرا حالت جو معتزلہ اور خارجی تھے نا, وہ کہتے تھے نہیں ایمان ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر کسی نے گناہ کیا تو آؤٹ آؤٹ آف. تو وہ علی پہ بھی فتویٰ لگا دیتے تھے, یہ بھی آؤٹ ہو گیا اسلام سے. اچھا معاویہ بھی آؤٹ ہو گیا اسلام سے, تو پیچھے بچے کون؟ ٹھیک ہے. By Al-Bukhari narrated, the messenger of Allah gave a speech on the mimbar while Al-Hasan ibn Ali was with him. He was repeatedly looking at Al-Hasan and then at the people, then said, in nabni hadha sayyidun wa la'allahu ta'ala ان یصلح بینہ و بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یعنی میرا جو یہ بچہ ہے نا, یہ میرا جو پوتا ہے, verily the son of mine is a sayyid chief, یعنی میرا خیال ہے یہ امام حسن کی طرف اشارہ ہے. امام حسن نے دو گروپوں کو آپس میں ان کی صلح کروا دی تھی, اور ہمیں 20-25 سال اور مل گئے تھے اس صلح کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور اس صلح کی وجہ سے پھر ہم نے اور کانکویسٹس کیے, اور لوگ اسلام میں آئے, اور لینڈ جو ہے نا وہ اسلامک لینڈ میں بدل گیا, اسٹیٹس بدل گئی. ٹھیک ہے, یہ معاویہ کے دور کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا یہ جو بچہ ہے نا میرے حسین حسن, یہ کرے گا یہ کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک میں خوبیاں ڈھونڈتے تھے. اللہ معاف کرے, میں نے یہ بات اسکالرز کو بولی تھی, جو اسلامک اسکالرز تھے نا ان کو بولی تھی. میں نے کہا آپ لوگ تو لگے ہوئے ہیں لوگوں کی کمیاں ڈھونڈنے میں لگے ہوئے. آپ کا کام تو لوگوں کی خامیاں, لوگوں کی خوبیاں ڈھونڈ کے ان کو جنتوں کی بشارت دیتے. آپ لگے ہوئے ہیں لوگوں کی نیکیوں میں بھی کمیاں ڈھونڈ رہے ہیں. چپ, آگے سے کوئی نہ بولا, حالانکہ سارے پی ایچ ڈی اسکالرز تھے. چپ, بالکل. اس کے بعد جواب نہیں آیا, کنویں سے آواز نہیں نکلی پھر. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری حالت ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, I asked, O Allah's messenger, اچھا, help your brother whether he is oppressed or he oppressor. انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ ظالم ہے یا مظلوم. تو فرمایا کہ صحابہ نے کہا اگر مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں نا, ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو آپ سے فرمایا اس کو ظلم سے روکو. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, a man from, اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ Sa'd ibn Jubair said that tribes of Aus and Khazraj one got in the scuffle using date tree branches and slippers. Allah revealed his honorable ayah command to them to make peace between them. ٹھیک ہے. Al-Sudi said, a man from Al-Ansar whose name was Imran had a wife called Zaid. She wanted to visit her family, but her husband prevented from visiting them by locking her in an upper room, so none of her family could visit or see her. She sent someone to her family. They came, took her down from the room and wanted to take her away. Her husband was absent at the time, so his family called on their people.
their cousins came to help prevent the wife from going with her family. A push and shove situation occurred that led to them fighting using slippers. This ayah was revealed. اے ایمان والو، بھائی بھائی بن جاؤ، کیوں لڑتے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ؟ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹی چھوٹی گنز کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں تم کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ ہاں بس بس کرتے ہیں، بس کرتے ہیں، تم لوگوں کی صبح ہی بس ہوئی کھڑی ہے تو بعد میں کیا کرو گے؟ اے ایمان والو، کوئی کسی دوسرے پہ نہ ہنسے. یا ایو الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کے اوپر ہنسی مذاق نہ کرو. کیسے کرتے ہیں ہم ہنسی مذاق؟ او چودھری صاحب، او فلانے ٹوانے، ہاں او خان صاحب، فلانا لیبل لگا دیا اس کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ تم ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہو. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، چہ جائے کہ وہ غریب ہوں، وہ کم ہوں تعداد میں، لیکن کیا پتہ وہ خیر ہی خیر ہو ان کے اندر. ہاں میری بچیوں، یہ بھی سن لو ذرا، یہ پہلے مردوں کو بول رہے ہیں نا، اب تمہاری باری ہے. ولا نساء من نساء، ایک عورت دوسری عورت پہ نہ ہنسے. ایک عورت دوسری عورت پہ نہ ہنسے. وہ ایک وہ تھی، ایک شادی ہوئی نا، ایک لڑکی کی شادی ہوئی، وہ گھر میں گئی تو اس کی جو تھی نا ساس، اس کو اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئی. ڈھونڈی اس نے بڑی، پر کمی اس کو نظر نہیں آئی. تو وہ آٹا گوند رہی تھی نا، ایسے ایسے ہل رہی تھی. تو اس نے کہی آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں؟ آٹا گوندی ہے، ہلدی کیوں ہے؟ تو ہمارے ہاں یہی والا سین چل رہا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ and nor defame yourself. ٹھیک ہے نا؟ ڈیفیم یور سیلف کا کیا مطلب ہوگا؟ بدنام نہ کرو. اور اگر تم یعنی قرآن کے الفاظ چیک کرو کہ بیسیکلی تم اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہو، اس کو نہیں کر رہے. ڈیفیم تو تم اس کو کر رہے ہو، لیکن بدنام تم ہو رہے ہو. قرآن کا اسلوب چیک کیا، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے برے الفاظوں سے نہ پکارا کرو. کلاس میں تم لوگوں نے مختلف لوگوں کے مختلف نام رکھے ہوئے نہیں، ٹھیک ہے؟ آج وہ اس کا نام تھا بلال، لڑکے کا. میرا گھر میں کام کر رہے ہیں، میں نے کہا تیرا کی نام ہے؟ کہتا ہے فوجی. میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے، فوجی؟ میں نے کہا آپ کا نام میں نے پوچھا ہے. کہتے ہیں جی بلال. میں نے کہا نیکسٹ ٹائم تمہارا کوئی نام بگاڑے نا، اس سے بات بھی نہیں کرنی. اتنا خوبصورت رب نے تمہیں نام دیا. ہمارے ایک ورکر تھا، اس کا نام تھا کامیاب خان. تو وہ جب بھی وہ اس کے ذمہ کیا ہوتا تھا کہ وہ کمرے جا کے سیٹ کرتا تھا نا، ہوٹل کے کمرے تھے نا، تو ہم اسے کہتے تھے تو کامیاب خان کہاں سے، تو ناکام خان ہے. تو وہ آگے سے ہنستا تھا. اس کی ڈیوٹی پتہ ہے کہاں لگی؟ یہ ایک مینار ہے مسجد نبی کا، یہ دوسرا مینار ہے، ٹھیک ہے؟ اور درمیان میں گنبد خضر ہے، وہ والا حصہ اس نے صاف کرنا ہوتا تھا. واقعی کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اس کو کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کریں گے وہی ظالم ہے. ٹھیک ہے؟ ہمازٍ مشاء، یہ ہم نے سارا پڑھ لیا نا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مت قتل کرو اپنے ہاتھ سے ہی. اچھا جی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ ظن اور گمان سے بھی باہر آ جاؤ. مجھے تو پہلے ہی تیرے پہ شک تھا. ٹھیک ہے؟ سر آ گئے. ہاں تو آپ سے فرمایا یہ سب کو یاد ہونی چاہیے. ایک حدیث آئے گی یہاں پہ، ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، تو میں نہ لگ جایا کرو. یہ سارے کیا ہیں؟ ایتھکس ہیں مسلمانوں کے. یہ مجھے فورنرز میں نظر آتے ہیں، مجھے پاکستانیوں میں نظر نہیں آتے. کیا مصیبت ہے؟ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت خوب دبا کے کرو. یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، خوب دبا کے، رگڑا لگا کے، مسل کے، اس کی پوڑیاں بنا کے کرو. یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے؟ اللہ معاف کرے، جب سے شادیوں میں تو اللہ معاف کرے
غیبت کی چیمپئن شپ ہوتی ہے، ورلڈ کپ ہوتا ہے غیبت کا، پتہ نہیں جو سب سے زیادہ کرے گا وہ ورلڈ کپ اس کو ملے گا. عجیب یار ایک باتیں لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ایحب احدکم، کیا تم میں سے پسند کرتا ہے کوئی، ان یاکل لحم اخی، کہ وہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے، میتن مردہ، فکرہتم، اگر تمہارے سامنے بھائی کا مردہ گوشت رکھے تو تم. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب لوگ وضو کر رہے ہوتے تھے نا، اس کے پانی سے ان کو پتہ لگ جاتا تھا یہ کون سا گناہ کر کے آیا. ایسی تاثیر ہوتی تھی، ایسے ان کو استحضار تھا، کشف تھا ان کو، وہ پانی سے ان کو پتہ لگ جاتا تھا اس نے یہ گناہ کی. گاڈ فیئرنگ لوگ تھے، ان کو پتہ لگ جاتا تھا. ٹھیک ہے. آج تو اللہ معاف کرے سب کچھ کھا کے بیٹھے ہوئے، کھاتا پیتا تھا آپ ہضم کیتا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، پڑھ لینا پتر. ٹھیک ہے میرے بچوں. اور کوئی آیت رہ گئی ہے اس میں؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد و عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اس کو کیا ہو گیا صبح سویرے، ویسے آج ہماری صبح لڑائی ہوئی تھی. شعوبا وقبائل لتعارفوا، شعوبا وقبائل لتعارفوا، شادی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مرد میاں بیوی میں لڑائی نہ ہو، خواہ مخواہ کسی نہ کسی چیز میں. ٹھیک ہے. وقبائل لتعارفوا، اور یہ جو تمہارے نام ہے نا، چودھری صاحب، خٹک صاحب، ٹواڑا، ٹڈا، پڈا، یہ جو جتنے نام ہیں نا، یہ اللہ نے صرف تعارف کے لیے رکھے ہوئے. جی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم میں سے سب سے، یہ میری فیوریٹ آیت ہے، دیکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز کون ہے؟ جو گاڈ فیئرنگ ہے، خوبصورت انسان ہے جو. اللہ کہتے ہیں یہ میرا بندہ بڑا خوبصورت ہے. سمجھ میں آ گئی. ان اللہ علیم حکیم. اگلی